بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ 5واں باب ریا یعنی دکھاوا۔ ریا کہتے ہیں کسی عبادت اور نیکی کو کسی شخص کو دکھانے کے لیے کیا جاوے اور اس سے کوئی دنیاوی غرض اور اس سے مال یا جاہ حاصل کرنے کی نیت ہو۔ لیکن اگر اپنے استاد یا مرشد یا کسی بزرگ کو اس نیت سے اچھی آواز بنا کر قرآن پاک سنائے کہ ان کا دل خوش ہوگا تو یہ ریا نہیں۔ جیسے کہ روایت حدیث کی موجود ہے کہ ایک صحابی کا قرآن رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور دن میں اس کو مطلع فرما کر اظہار مسرت فرمایا، تو ان صحابی نے عرض کیا کہ اگر ہم کو علم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور عمدہ تلاوت کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر سکوت فرمانا اور نکیر نہ فرمانا مدلول مذکور کے لیے دلیل ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص اعمال خیر رضائے حق کے لیے کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلک عاجل بشر المؤمن، یہ مومن کی جلد ملنے والی بشارت ہے، یعنی یہ دنیا کا انعام ہے، آخرت کا انعام اس سے الگ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کے دیکھ لینے کے خوف سے اپنا نیک عمل ہی چھوڑ دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں، بلکہ محققین مشائخ نے فرمایا کہ نیک عمل جس طرح مخلوق کے لیے کرنا ریا ہے، اسی طرح مخلوق کے خوف سے یعنی ریا کے خوف سے کسی عمل خیر کا ترک کرنا بھی ریا ہے۔ پس جس معمول کا جو وقت ہے اللہ تعالی کی رضا کی نیت سے اسی وقت کر لے، کسی کے دیکھنے نہ دیکھنے کی ہرگز پرواہ نہ کرے۔ ریا ایسی بلا نہیں جو بدون نیت اور ارادہ خود بخود کسی کو چمٹ جائے، جب تک دکھاوے کی نیت نہ ہو اور نیت بھی غرض دنیا کی ہو تب ریا ہوتی ہے۔ اور اگر نیت تو رضائے حق کی ہے مگر پھر دل میں وسوسہ آتا ہے کہ شاید اس عبادت سے ریاکاری کر رہا ہوں، تو یہ وسوسہ ریا ہے جس کی ہرگز پرواہ نہ کرے اور نہ پریشان ہو، ورنہ شیطان وسوسہ ڈال کر اس عمل خیر سے محروم کر دے گا، یعنی خوف ریا پیدا کر کے آپ کو اس عمل ہی سے روک دے گا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عجیب مثال دی ہے کہ آئینہ کے اوپر جب مکھی بیٹھتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مکھی آئینے کے اندر بھی موجود ہے، حالانکہ وہ باہر بیٹھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سالک کے قلب کے باہر شیطان ریا کا وسوسہ ڈالتا ہے اور سالک سمجھتا ہے ہائے یہ تو میرے قلب کے اندر ہے، پس اس کو ریا نہ سمجھے بلکہ وسوسہ ریا سمجھے اور بے فکری سے کام میں لگا رہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک میرے پاس آدمی آ گیا اور مجھے یہ حالت پسند آئی کہ اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اے ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، تیرے لیے 2 اجر ہیں، ایک اجر پوشیدہ کا، ایک اجر اعلانیہ کا۔ اس حدیث سے کس قدر عابدین کے لیے بشارت ہے۔ کبھی اپنی عبادت کا اظہار جاہ کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی بدترین ریا ہے۔ مثلا احباب کے حلقے میں یہ کہنا کہ آج تہجد میں بہت لطف آیا اور خوب رونا آیا اور بہت سویرے آنکھ کھل گئی، یہ باتیں سوائے اپنے مرشد کے کسی کے روبرو نہ کہنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک صاحب نے 2 حج کیے تھے اور ایک جملے سے دونوں حج کا ثواب ضائع کر دیا۔ وہ اس طرح کے ایک مہمان کے لیے کہا کہ اے ملازم، تو اس سرائی سے اس کو پانی پلا جو میں نے دوسرے بار حج میں مکہ شریف سے خریدی تھی۔ علاج۔ ریا کا علاج حصول اخلاص ہے، اور حدیث پاک میں اخلاص کی حقیقت یوں ارشاد ہے کہ عبادت اس دھیان سے کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان کو نہیں دیکھتے تو وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں۔ جب حق تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا دھیان ہوگا تو مخلوق کا خیال نہ آئے گا، اور یہ مراقبہ یعنی دھیان مشق کرنے سے دل میں قائم ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر خلوت میں بیٹھ کر یہ تصور جمایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، کچھ مدت تک اس طرح مشق سے استحضار حق آسان ہو جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اخلاص کا حصول اور ریا سے طہارت اہل اللہ کی صحبت اور ان سے اصلاحی تعلق قائم کیے بغیر عادتاً ناممکن ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصلاح نفس کے لیے مشائخ کاملین میں سے جن سے مناسبت ہو تعلق قائم کرنا فرض عین ہے، کیونکہ مقدمہ فرض کا فرض ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جس نیک کام میں لگا ہے ریا کے خوف سے ترک نہ کرے
اور اپنی نیت درست کرے اور زبان سے بھی کہہ لیا کرے کہ یا اللہ یہ نیک عمل آپ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں. پھر اگر خدا نخواستہ نفس کی شرارت سے یہ ریا بھی ہوگی تو چند دن میں یہ عادت بن جائے گی. اس مضمون کو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں بیان فرمایا ہے. وہ ریا جس پر تھے زاہد تانہ زن، وہ ریا جس پر تھے زاہد تانہ زن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی.